يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ناظرین اکرام سامعین قدر، الحمدللہ آج 10 ربیع النور شریف مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترانے پورے ورلڈ میں، پورے ملک میں الحمدللہ گونج رہے ہیں۔ ہر طرف سے صدا مرحبا یا مصطفیٰ کی صدا آ رہی ہے۔ میں یوں کہوں گا اس کے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ والضحیٰ کا چہرہ ہے، والضحیٰ کا چہرہ ہے، طٰہٰ کا صحرا ہے، ان کے مسکرانے سے زمانہ مسکرایا ہے۔ ناظرین آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں، محبت و سلام آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ محبت و سلام آپ کو پیش کرتا ہے مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آج جو ہمیں شخصیت نے جوائن کیا ہے، الحمدللہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور پیر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے شفقت فرمانے والے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پیر محمد ذاکر صدیقی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ شیخ الجامعہ کرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور الحمدللہ آپ کی دین کے حوالے سے بہت خدمات ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ تو بھی ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، دعا ہے، شکر ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد نیوز کے لیے ٹائم عطا فرمایا، اور ساتھ ہی موجود ہیں، اگر اس طرح کہہ لیں کہ میرے یہ سینئر بھی ہیں کہ جب میں بہت چھوٹا سا تب سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، اور ابھی بھی الحمدللہ صابر بھائی کی محفل میں ہوتے تو ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ اور ماشاءاللہ بڑا ایک اچھے انداز سے ماشاءاللہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میری مراد جناب سید صابر حسین نقشبندی صاحب۔ صابر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر بھائی خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور صابر بھائی وہ ہیں کہ خود تو ثنا خواں ہیں، بھائی بھی ماشاءاللہ حضور کی ثنا خوانی فرماتے ہیں، ساتھ ہی ان کے صاحبزادے حافظ محمد حسان صاحب، جنہوں ابھی صبح کا مقابلہ جو ہے وہ بھی جیتا کہ، اور الحمدللہ رب العالمین کہ صاحبزادے بہت عمدہ ناشری بھی پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بھی، عالم دین بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح صابر بھائی کو مدعو کرا، میں صابر بھائی سے گزارش بھی کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو راہ دین پروگرام ہمارا آپ بھی دیکھتے ہیں، ہر جمعے کو میرا جو پروگرام آتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم ان کو ایز اے مہمان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور پہ ہم انشاءاللہ ان کو مدعو فرمائیں گے۔ میں صابر بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس مبارک بزم کا آغاز کلام ربانی کی تلاوت سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ کلام ربانی کی تلاوت فرمائی۔ صابر بھائی میں چاہوں گا کہ نعت رسول محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ جیسی ناچیز کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کی سعادت آپ کے توسط سے حاصل ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور کی بارگاہ میں محبت و چاہت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک بہت خوبصورت کلام ہے واصف علی واصف صاحب کا، سبحان اللہ۔
مدینہ پاک کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تقریباً 1.5 سال رمضان ہو گیا. رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا سرکار کے مدینہ میں حاضری کا. تو شاید اسی حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ مدینہ پاک کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. کیا بات ہے، بہت ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. ایک بار جا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ. کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ. اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دیکھ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں آ کے دیکھ. اور خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو. خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو. بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ. آزما کے دیکھ. اور عزت ملے گی اس قدر ہو جائے گا غنی. عزت ملے گی اس قدر ہو جائے گا غنی. دستے طلب حضور کی جانب بڑھا کے دیکھ. دستے طلب حضور کی جانب بڑھا کے دیکھ. اور تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور. تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور. تو بھی انہی کے ذکر کی محفل سجا کے دیکھ. محفل سجا کے دیکھ. مقطع لکھتے ہیں کہ واصف ہے،                                                                                                            'تیری نجات کا
صرف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ۔ جزاک اللہ۔ صابر بھائی کب سے نعت شریف پڑھنے کا آغاز ہوا، کتنی عمر سے؟ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ 7 سال کا تھا میں نے پہلی مرتبہ نعت پڑھی تھی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ اور ایک دم ہی ماشاءاللہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ بھی اور شاہزادے بھی آپ کی حضور ماشاءاللہ۔ کا ذکر کا صدقہ ہے کہ ابھی میرے بیٹے نے الحمدللہ ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے اندر فرسٹ پوزیشن لی ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کون کون سے مقابلے ہیں؟ اس کے علاوہ ابھی دیگر کئی مقابلے ہوئے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ، کیونکہ جامعہ فیضان سنت میں وہ پڑھتا ہے، اور اس سے پہلے حفظ القرآن کا ان کا مدرسے کا مقابلہ ہوا تھا، اس کے اندر پورے مدرسے میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ اس کے بعد حفظ القرآن میں حدر کا مقابلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا تھا، اس میں پورا سندھ کے اندر اس نے 2nd پوزیشن لی تھی الحمدللہ۔ اور دیگر نعت خوانی کے بہت سارے مقابلوں میں کسی میں فرسٹ ہے، کسی میں 2nd ہے الحمدللہ۔ اس مرتبہ اللہ رب العزت کا کرم کہ پاکستان لیول کا جو کل پاکستان مقابلہ ہوتا ہے اس کے اندر اس نے صوبہ سندھ میں فرسٹ پوزیشن۔ ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں پوزیشن آپ کے بیٹے نے اس لیے لی کیونکہ آپ بھی نمبر 1 ہیں، تو پھر اس کو بھی آپ نے ماشاءاللہ نمبر 1 رکھا۔ بس یہ سب سرکار کا کرم ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کسی بھی حوالے سے اپنی ذات کو تو ہم کہہ نہیں سکتے، یہ سب سرکار کی طرف سے عطا ہے۔ اچھا صابر بھائی، ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آپ کے اور ہمارے بہت شفیق، بلکہ ہم تینوں کے بڑے شفیق اور بڑے محترم اور ساتھی اور سرپرستی کہہ لیجیے اور بڑی محبت رکھنے والے جناب ڈاکٹر محمد اقبال شیخ صاحب اور حاجی حضرت صوفی وہاب الدین نقشبندی صاحب، آپ کسی مصروفیت کی بنا پہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ نہ بن سکے، مصروفیت تھی، تو انشاءاللہ ان کو نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ مہمان کے طور پہ بلائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کے یہاں پر بھی ماشاءاللہ ماہانہ محفل، حضرت صوفی وہاب الدین نقشبندی صاحب کے یہاں پر بھی ماہانہ محفل ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کا اور یہ محفل سجانا اور ہم سب کا وہاں جانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم پیر نقیب الرحمان صاحب اور حضرت خواجہ نوید حسین صاحب کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ مرحبا سرور کون ہے يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ، 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش سٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔
हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सर्वे कौनैन ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफ़िज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है हैदराबाद न्यूज़ से। नाज़रीन माशाल्लाह साबिर हुसैन नक्शबंदी साहब बहुत प्यारी नात शरीफ पर नज़ारा पेश कर रहे थे। अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बज़्म पंजतन पाक के चेयरमैन भी हैं, लतीफ़ाबाद नंबर 12 जहाँ मेरा रिहाइश है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मदरसा जो आप सुनते रहते हैं कि अक्सर मैं मदरसे का अपना जिक्र करता हूँ, उसकी बुनियाद रखने वाले, उसको शुरू करवा के देने वाले जनाब जो मौजूद हैं वो भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुछ मसरूफ़ियत के बिना पे जो है काम की वजह से तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप दुबई में सेटल हो चुके हैं। तो आप पाकिस्तान आए हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना 10 रबीउल नूर शरीफ मरहबा मुस्तफ़ा ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो मैंने कहा राव मोहम्मद इसरार साहब को भी बुला लिया। राव साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राव साहब आप खैरियत से तभी ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे। राव साहब आपने हमें टाइम अता फरमाया, अल्लाह आपको बात रखे। जी अल्लामा साहब, आज का हमारा मौजूद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला से आला, इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएं? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। पहले तो मैं आपके इस चैनल हैदराबाद न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ और आपकी कोशिशों को भी सराहता हूँ कि माशाल्लाह रात दिन आप साहबज़ादा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से मसलके आला हज़रत सुभानअल्लाह अहले सुन्नत हनफी बरेलवी का काम रात दिन कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह सब, जज़ाकल्लाह, मुबारकबाद दे रहा हूँ। खैर मुबारक हज़रत। और बड़ी खुशी हुई कि रबीउन नूर
10 ربیع النور کا یہ پروگرام جی جی ماشاءاللہ چل رہا ہے. بہت مختصر سی اور جامع گفتگو کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ قرآن حکیم فرقان کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک. مجدد دین و ملت فخر اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان. بہت آسان ترجمہ آپ نے اس کائنات اس دنیا والوں کو بتا دیا. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اچھا بلند کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ. اعلیٰ سے اعلیٰ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ میرے پیر و مرشد حضرت تاج الشریعہ حضرت سید شاہ طلب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. تو رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے ہم سنائی دیتے ہیں اور مطلب سنتے ہیں کہ صاحب اللہ کے محبوب کو آپ نے اللہ سے ملا دیا. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے محبوب کو اللہ سے نہیں ملایا، اور ہم ہوتے کون ہیں ملانے والے، بلکہ رب العالمین نے خود اپنے سے ملا دیا. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب. جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جو عالمین کا رب ہے. بے شک. تو رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. کیا بات ہے بھائی، بہت خوب حضرت صاحب، بہت خوب ارشاد فرمایا. تو ہماری کوئی حیثیت، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اللہ کے رسول کو اللہ سے ملا دیں. وہ تو خود رب العالمین نے اپنے محبوب کو اتنا بلند کر دیا کہ ورفعنا لک ذکرک کہہ کر کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. کیا بات. اچھا یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ رسول بھی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اگر ہمیں کسی کو ایک نمونہ دیکھنا ہے تو وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر ہمیں اس دنیا کے اندر کسی بادشاہ کو دیکھنا ہے تو وہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں. بے شک صحیح فرمایا. ہم دنیا کے جتنی بھی معاملات کو اگر دیکھیں تو اس مقام پر وہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ افضل ہے، اور اتنے افضل ہیں کہ اگر وہ چاہیں، اور ہوا بھی ایسا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اگر چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو. کیا بات. اگر سورج کو اشارہ کیا تو سورج بھی واپس آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو ہے اتنی مقدس ہے، اتنی محترم ہے کہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان. اور رب العالمین نے آسمانوں میں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد رکھا، اور اس دنیا کے اندر نام محمد رکھا. اور دونوں کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ بہت زیادہ تعریف کیے جانے والا. سبحان اللہ. اب رب العالمین اپنے محبوب سے اپنی بندگی
اور وحدانیت کی تصدیق کروا رہا ہے. کس سے کروا رہا ہے؟ کہ جو بے عیب ہے، بے داغ ہے، جو عرفہ اور اعلیٰ ہے. اس لیے کہ رب العالمین کی ذات اعلیٰ جو ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہے. بے شک. تو اس نے اپنے محبوب کو اپنی نور سے جب پیدا کیا تو اسی نے تعریف کری. ہم اور آپ تعریف اللہ اس کے رسول کی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھڑ جائیں. کیا بات. ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں. ورنہ رب العالمین نے تو اپنے محبوب کو ہر جگہ جو ہے اپنے ساتھ رکھا، اذانوں میں ساتھ رکھا، کلمے کے اندر ساتھ رکھا، عبادت کے اندر ساتھ رکھا، نماز کے اندر ساتھ رکھا. ہر جگہ پر جو ہے اللہ کا جہاں ذکر ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کا بھی وہاں پر ذکر کو بلند کر دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اگر دنیاوی تربیت کے لحاظ سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ مسلم چہ کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی خدمت کری. اس میں یہ فرق نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو سے، اپنے عمل سے ایسا کر دکھایا کہ وہ جو کافر بھی تھے وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے جب بالا رکھا والا میرے ہمارا نبی نے زمین پہ قدم، کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ بہت خوب. صاحب راؤ محمد اسرار صاحب موجود ہیں، بزم پنجتن پاک کے چیئرمین. جی راؤ صاحب کتنے عرصہ ہو گیا بزم پنجتن پاک کا میلاد شریف کراتے ہوئے؟ میں تو بہت چھوٹا سا دیکھتا آ رہا ہوں ماشاءاللہ. تو خود یاد نہیں آ رہا، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا راؤ صاحب. جی جی. بچپن سے ہی ایک شوق سا، لگاؤ سا تھا. تو ہمارے سینئر تھے قاضی انصار صاحب، قاضی یعقوب بھائی، تو ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے چلا کرتے تھے. تو اسی حساب سے پھر چلتے چلتے اللہ نے ایک توفیق دی کہ ہمارے حافظ محمد علی نقشبندی صاحب نے حفظ کیا. انہوں نے کہا کہ ماموں ہمارے بھی اپنے ہی محلے میں کوئی ایسی بزم، کوئی ایسا مدرسہ ہو جو آپ چلائیں، ہم نام ہو. اس میں پھر حافظ محمد علی صاحب نے بہت محنت کی، کیونکہ ہم نے تو صرف ان کو ایک ٹرینڈ کر کے دے دیا کہ یہ چیز ہے، آپ اس پہ چلیں. ماشاءاللہ آج عرصہ دراز ہو گیا ہے. میں جب کہ 12-13 سال سے باہر ہوں، ہر کسی قسم کے لیے جو بھی ہے، جو بھی معاملات ہیں، حافظ صاحب خود جو ہے ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے رپورٹ دیتے ہیں کہ ماموں یہ چیز ہو گئی ہے، آج یہ بنایا ہے، آج اس پروگرام میں یہ مدرسے کے حوالے سے یہ، اس سال اتنے بچوں نے حفظ کیا ہے، اس سال یہ پروگرام رکھا ہے. تو سارا جو بھی ذمہ داری جتنی بھی ہے وہ حافظ صاحب نے خود سنبھالی ہے. صرف ایک نام کے طور پہ ہم ان کے سر پہ بیٹھے ہیں. حضرت باقاعدہ میں قبلہ علامہ صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ رہتے باہر ہیں مگر ماشاءاللہ لمحے لمحے کے مدرسے کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں. اور اللہ ان کے والدہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے والد کو، ان کی بھی بڑی شفقتیں میرے ساتھ تھیں، بڑی علی کرتی تھی. اور میں بولوں نا آج میں اس مقام پہ ہوں، آپ بزرگوں کی دعا ہے، ان لوگوں کا ساتھ ہے، اور میرے ماں کی دعا کا صدقہ کہ جو الحمدللہ آج اس میں مقام پہ فائز ہوں. تو اچھا راز صاحب اگر دبئی جب جتنا عرصہ دار ہو گیا ماشاءاللہ، چھوڑ اسلم شاہ صاحب ہیں، ہمارے نوید بھائی ہیں، اور ماجد بیگ صاحب ہیں ماشاءاللہ. اب یہ اتنا بہترین میلاد مصطفیٰ کراتے ہیں. آپ کے تو 2 پروگرام ہوتے ہیں، بلکہ میلاد مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، محفل سما کا پروگرام بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ میں علامہ صاحب کو بھی اس پروگرام میں کبھی مدعو کروں گا. حضرت صاحب آئیں گے اور بڑے شفیق کے شفقت فرمائیں گے. راؤ صاحب اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہاں پر بھی دبئی میں بھی اس طرح کوئی میلاد شریف کا محفل اس حوالے سے؟ دبئی میں کیونکہ یہ سسٹم بہت کم ہے. جی جی. کیونکہ وہاں ایک اپنا ہی حساب کتاب ہے، مسجدوں کا ایک اپنی ہی جو ہے وہ بعض جماعت بس مسجدیں کھلتی ہیں، اور وہ ذکر محفل جو ہوتا ہے وہ آپ ایک دائرے میں ایک دائرے کے حدود کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں. آپ صحیح ماشاء اللہ. بھائی آپ خوش نصیب ہیں. ربیع النور شریف جس ٹائم میں یہاں سے گیا تھا تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایک جیلم کے جو ہیں ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر روشن، ان کے گھر پہ یہ پروگرام ہوا کرتا تھا. میں شوق سے جایا کرتا تھا، یہ ایک چیز سننے ہوئی تھی. تو وہاں میری ایک ملاقات ہوئی تھی حاجی صاحب سے، وہ بھی جیلم کے تھے، لیکن ہمارے فصل الدین صاحب
के वालिद मोहतरम रियाजुद्दीन फसी, जी 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 रियाज, हाँ, वो उनके शागिर्द फसीउद्दीन, और वो दोनों क्लासमेट भी थे, कराची में वो साथ रहे हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे फिर बाद में बताया कि मैं उनके साथ, मैं रियाज फसीउद्दीन साहब का शागिर्द रहा हूँ माशाल्लाह। वो भी नात खान के हवाले से अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। सही, बहुत यानी कि वो उसमें वहाँ थे तो 12 रबीउल अव्वल में प्रोग्राम वगैरह कराना, ये कराना, हर जुमेरात को कराना जी 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 डॉक्टर साहब। लेकिन अभी कुछ आगे पीछे हालात होने की वजह से थोड़ा बैंड लगा था वहाँ पे, सही, क्योंकि ये जब कोरोना और उससे पहले ही कुछ अच्छा। मामला ऐसे हुए थे जिसकी वजह से वहाँ बैंड लग गया। अल्लाह सलामत रखे। बस फिर एक कलाम लेते हैं जो कि आप अक्सर अब महफिल में पढ़ते हैं, मैं तो पंजे तनी हो तकते महफिल में पढ़ते तो इंशाल्लाह पढ़ते हैं 2 अशार, फिर वक्फे भी जाएंगे, फिर इंशाल्लाह नए मेहमान हमें ज्वाइन करें। मैं तो पंजे तनी हूँ, मैं तो पंजे तनी हूँ, मैं तो पंजे तनी हूँ, हाँ मैं तो पंजे तनी हूँ, मैं तो पंजे तनी हूँ, उनकी इनायतें के बचा जा रहा हूँ मैं, एहसान उनका कह के दबा जा रहा हूँ मैं। लिल्ला संभालिए मुझे मौला संभालिए, लिल्ला का थामिए के गिरा जा रहा हूँ मैं तो पंजतनी हूँ। मक्के में खुदा है तो मदीने में नबी है, गुलशन में मेरे मौला व ज़हरा की कली है, हर एक फिजा नूर के साथ में ढली है, और फूलों का गुलदस्ता मेरा मौला अली है, मैं तो पंजतनी हूँ। राम मोहम्मद इसाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक ने आपकी हमारी ज़िंदगी बेखैर रखी। फिर आप जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर आपको मदू फरमाएंगे। नाज़रीन वक्त वफ़े का देखते रहें। मरहबा सरवर कौन या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुररौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, एक असीम शान प्रोजेक्ट। 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं।
मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی۔ آج 10 ربیع النور شریف ہے اور الحمدللہ پہلے سے لے کر آج 10 ربیع النور شریف 2 دن باقی رہ گئے، پھر آپ کا ہمارے ساتھ جو چھوٹ جائے، مگر ساتھ نہیں چھوٹے گا، جمعہ جو راہ دین پروگرام بھی تو ہم نے دیکھنا ہے، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت ہی ماشاءاللہ شفقت فرمانے والے بھائی، اور اکثر ماشاءاللہ محفل میں بھی بھائی انوائٹ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو کام یہ کر رہے ہیں 12 روزہ پروگرام ہو یا صحابہ کرام کے حوالے سے آراس مبارک کا پروگرام ہو، صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے پروگرام ہو، سارے پروگرامات ماشاءاللہ یہ ایوان رضا مدینہ جامع مسجد لطیفہ آباد نمبر یونٹ نمبر 11 کے اندر الحمدللہ ہمارے بھائی منعقد کرتے ہیں، اور اس فقیر کی کئی بار حاضری ہوئی، بڑے رسپیکٹ فرماتے ہیں۔ میری مراد جناب بھائی محترم محمد نعیم اختر رضوی صاحب، ناظرین اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نعیم بھائی خیریت ہے؟ طبیعت بھی ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر احسان ہے۔ نعیم بھائی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، آپ کی مہربانی کہ آپ نے یاد کیا۔ اور آج دونوں ماشاءاللہ جن کی نسبت ہے تاج الشریعہ سے، عمل کی نسبت تو سبھی کی ان سے، تو ماشاءاللہ دونوں حضرات میرے درمیان موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دونوں کو دارین کے نفس سے ملامل فرمائے، جس طرح آپ دونوں حیدرآباد لیول پر جو کام کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ دونوں کو اسی طرح برکت اور ترقیاں عطا فرمائے، کیونکہ ہر کوئی جیتا ہے، ہر کوئی جیتا جو ہے نا وہ اپنے لیے، ابے بھائی اپنے لیے جی کے تم نے کیا کرنا، جو آپ لوگ جی رہے ہو دین کے خاطر ماشاءاللہ، تو اللہ کریم آپ کو آباد رکھے، دونوں کو آباد رکھے۔ اچھا نعیم بھائی، ناظرین اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، جماعت اہل سنت پاکستان کے ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، اور میرے استاد محترم پہلے میں اپنے استاد محترم کا بتاؤں گا، کیونکہ ان سے میں نے پڑھا بھی آسان البرکات کے اندر، جناب قاری احمد علی سعیدی صاحب، تو وہ تو ماشاءاللہ ہو کے چلے گئے ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ جماعت اہل سنت پاکستان جو آراس مبارک جو ہے کرتی ہے اس حوالے سے بتا دیں۔ جماعت اہل سنت پاکستان بیسیکلی اہل سنت کی ایک مذہبی تنظیم ہے، جو کہ کراچی تا خیبر اہل سنت کی ایک نمائندہ غیر سیاسی تنظیم ہے، جس میں علماء، مشائخ، اکابرین اہل سنت کی قائم کردہ تنظیم ہے، اور اس کے تحت ہم معمولات اہل سنت کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے مذہبی حقوق کے حوالے سے ہوں یا اعراس مبارک ہو، جی ہم سب معاملات کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ علماء کی سرپرستی اور رہنمائی میں علماء اور مشائخ کی سرپرستی ہمیں قائم ہے۔ ہمارے امیر محترم حضرت قبلہ پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم عالیہ ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے، جو کہ ہمارے مرکزی امیر ہیں، اور ناظم اعلیٰ ہمارے حضرت پیر خالد سلطان بھاؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بڑی معروف شخصیت ہیں،
علمی روحانی حوالے سے وہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ان کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، جنوری سے لے کر اور اختتام تک کون کون سے آراس مبارک جسے جو آپ جس میں الحمد میری بھی کئی مطلب حاضری تو کیا اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق یوم حضرت ابوبکر صدیق کو یا اس طرح کا کچھ آپ ہمیں ناظرین کو بتائیں۔ جماعت اہل سنت بیسیکلی جو ہے نا، جو اسلام کے ہیروز ہیں، بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی تو بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو کائنات بنی ہے، ان کے لیے کائنات بنی ہے، ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ، ان کا ذکر بلند کرنا، اس کے لیے محافل سجانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو سہولتیں دلوانا، ان کے لیے مواقع فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جماعت اہل سنت کی۔ تو جماعت اہل سنت پاکستان جو پورے پاکستان میں اہل سنت کی سب سے قدیم اور بڑی جماعت ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں جماعت اہل سنت موجود ہے اور فعال انداز میں، اسی طرح حیدرآباد میں فعال انداز میں موجود ہے۔ اب جنوری سے لیں آپ یا محرم الحرام سے لیں، محرم الحرام آتا ہے تو پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کا یوم منایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی 10 روزہ اشرف فاروق حسین جماعت اہل سنت۔ تو جماعت اہل سنت نہ صحابہ کرام کے ایام کچھ ہوتی نہ ہی اہل بیت کے حوالے سے، دونوں کے معاملات کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد سفر المظفر جو آج سفر المظفر ہے، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس، حضرت مجدد الافسانی کا عرس، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس۔ اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بزرگان دین ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے ہمارا یہ ہے کہ کچھ پروگرام ایسے ہیں کہ جو پاکستان لیول پر ہوتے ہیں کہ ہر جگہ کی ہر تنظیم کرتی ہے، کچھ یہ کہ مقامی سطح جگہ حیدرآباد کے ہم ہیں۔ اب جب 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا تو ہم 11ویں شریف کا پروگرام تو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ایک خاص پروگرام ہوگا، شہنشاہ مہران سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جی، اللہ سبحان اللہ، حق وہ حیدرآباد ضلع ڈویژن اس کی ذمہ داری وہ کرے گا، ضرور کرے گا، وہ کرتے ہیں انشاءاللہ بڑے احسن طریقے سے، وہ بھی کریں گے۔ اس سے آگے جائیں گے ہم تو 22 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فیصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ اس موقع پہ جماعت اہل سنت اشرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بھر کی مساجد میں منعقد کرتے ہیں، علماء کے خطابات ہوتے ہیں، حضرت صاحب بھی اس میں مدعو ہوتے ہیں، سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر رجب المرجب ہے، شعبان ہے، شعبان میں حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رجب کو خواجہ صاحب کا بھی عرس کرتے ہیں۔ رجب میں خواجہ صاحب کو یاد ہے، خواجہ صاحب کے بغیر بر صغیر میں اہل سنت کے جو نشانی ہے وہ 2 ہی شخصیات ہیں، ایک خواجہ صاحب کی نشانی ہے، دوسری اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاکستان میں آ جائیں داتا علی حجویری، دال شہباز قلندر، عبداللہ شاہ صاحب یا عبداللہ شاہ غازی، پھر مہر علی شاہ صاحب، حق ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ واہ، پاکستان کا چاہے وہ کسی سلسلے سے بھی ہو، بابا صاحب سے عقیدت رکھتا ہے، داتا علی حجویری سے عقیدت رکھتا ہے، تو وہی ہم کرتے ہیں، وہ پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ۔ انشاءاللہ صحیح۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں شہر میں یا ملک کی سطح پر، اس کے اوپر بھی اپنے قائدین کے مطابق کام۔ نعیم مرزا صاحب بہت پیاری آپ نے بات عطا فرمائی۔ نعیم بھائی، کوئی امت کے نام کوئی میسیج دینا چاہیں گے، کوئی پیغام ہمارے اہلیان حیدرآباد کو، حیدرآباد نیوز پہ بیٹھ کے اہلیان حیدرآباد کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ربیع النور کے حوالے سے؟ امت مسلمہ کے لیے ایک ہی پیغام ہے، ماہ ربیع النور کی آمد ہے، اپنی حیثیت اور استطاعت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منائیں۔ سب کچھ کائنات میں سب کچھ رسول اللہ کے صدقے سے، اس سے جتنا اس میں جشن منائیں، اور حیدرآباد نیوز کے لیے بڑی اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے ربیع النور شریف کے حوالے سے ایک اسپیشل خصوصی پروگرام مرتب کیا۔ یہ دیگر چینلز کو بھی چاہیے، حیدرآباد نیوز کے پوری ٹیم کو، بالخصوص آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ
اس کے ذریعے لوگوں کو میں میلاد کی اہمیت اجاگر ہوگی اور وہ میلاد منائیں. سبحان اللہ. یہی ہمارا پیغام. جزاک اللہ. جس طرح ماشاءاللہ علامہ صاحب نے مجھے اپریشیٹ کیا, بس میں تو سب سے کہتا ہوں بھائی ہمیں مال دولت سے غرض نہیں, کیونکہ میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے, میرا اس بات پہ توکل ہے کہ جس کی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں نا وہ ساری ڈیوٹیوں کی تنخواہیں مجھے دے دیتے ہیں. جس سرکار کی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں, صبح جو ڈیوٹی جو شروع ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے, اس کی تنخواہ سرکار ہے میرے کو دے دیتے ہیں. میرے کو کسی سے کوئی غرض نہیں. آپ سمجھتے ہوں گے کہ حافظ صاحب جو یہ چینلوں پہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں ان کو اس کے کوئی معاوضہ, میں نے آج تک الحمدللہ کسی چینل سے کوئی معاوضہ نہیں لیا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کو تو کوئی کیا کسی اس چیز کا مول کوئی دے ہی نہیں سکتا. مجھے تو دیتے بھی سرکار ہیں اور مجھے نوازتے بھی سرکار ہیں, اور میں الحمدللہ چل رہا ہوں, اس مقام پہ کھڑا ہوں, یہ سب میرے سرکار کی یہ ہے نا کہ سرکار کو سرکار سے مانگا نہیں جاتا. ہائے سرکار کو سرکار سے مانگا نہیں جاتا. اتنی بڑی سرکار سے کیا مانگ رہے ہو. سبحان اللہ, بہت پیاری بات کہی. تو بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ بھائی آپ دونوں حضرات کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ماشاءاللہ میرے کام کو, میری بات کو اپریشیٹ کیا. اور میری کوشش ہوتی ہے, حضرت آپ بھی ماشاءاللہ حیدرآباد کی مشہور شخصیت ہیں, نعیم صاحب آپ کا بھی ایک بڑا کردار ہے حیدرآباد سے کی مشہور شخصیت میں, کہ آپ لوگ ماشاءاللہ جو جس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کو دارین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری کوشش ہوتی ہے تمام علماء اہل سنت, تمام اکابرین, تمام مشائخ, تمام جو احباب اس سرکار کے ذکر سے محبت رکھتے ہیں وہ تمام یہاں آئیں. اور میری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پروگرام میں ارینج کرتے رہتا ہوں. قبلہ ذاکر صدیقی صاحب بھی الحمدللہ راہ دین پروگرام میں آئے ہیں. تو الحمدللہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ پروگرام اچھے سے اچھا میں کروں تاکہ دین کی بات لوگوں تک پہنچے, مسلک کا کام جو ہے آگے سے آگے ہو. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا, آپ سے بھی کہ حضرت آپ لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں. اور جتنے بھی علماء کرام ہیں, بہت سارے علماء کرام ہیں, جس میں مفتی احمد میاں برکاتی صاحب ہیں, صاحب جواد رضا برکاتی صاحب ہیں, قاری احمد علی سعیدی صاحب ہیں, پیر الحاج گلشن اللہ قادری چشتی فریدی, عمران سہروردی صاحب ہیں. بہت ساری شخصیات ہیں جو الحمدللہ میرے کو کوآپریٹ کرتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی مالی طور پہ کسی سے کوآپریٹ کوئی نہیں کرتا میرے ساتھ, صرف محبت کا کوآپریٹ جو کرتے ہیں. میں ان تمام شخصیات کو سلام دیتا ہوں, کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے میری بیک پہ اتنے سارے احباب کھڑے ہیں, میری رہنمائی فرماتے ہیں. تو حضرت کے یہاں پر بھی ماشاءاللہ بڑی جہاں محفل ہوتی ہے تو حضرت کو پتہ ہے میری عادت کہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں. پھر ہر محفل میں حضرت یہی کرتے ہیں, کیا ہوا اتنا سا پڑھا ہے اور پڑھو. ابھی بھی ایک بڑا بہترین پروگرام تھا ربیع نور شریف سے پہلے, تو حضرت کے اپنا سید مصطفیٰ رضوی صاحب کے یہاں پر, تو میں نے تھوڑا سا پڑھا تو حضرت نے کہا اور پڑھو. تو یہ اللہ ان کو سلامت ہے کہ ان کی محبت ہے کہ اتنی رسپیکٹ فرماتے ہیں, اتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ ان کو آباد رکھے دونوں شخصیات کو. اسی طرح ہمارے نعیم بھائی نے عرصہ اعلیٰ حضرت کا کرایا, اس میں میں دراصل بس صرف کوریج کر کے تو چلا گیا. نعیم صاحب نے پھر آج آیا تو کہنے لگا بھائی آپ کیوں چلے گئے, آپ کو تو ہم نے نعت پڑھوانی تھی. میں نے کہا نہیں بھائی آپ کی محبت ہے, اللہ ان تمام دونوں حضرات کو سلامت رکھے. اور پھر میں کہوں گا بھائی جماعت اہل سنت پاکستان کے جتنے بھی اکابرین, جتنے بھی اس میں علماء مشائخ ہیں, جتنے بھی دوست احباب, اللہ تمام گدارین کے شاہ تراب الحق قادری صاحب کے حوالے سے اللہ ان کو قبر پہ کروڑ رحمت و برکت نزول فرمائے. اللہ ان کے مزار پر انوار کو پہ نور کی برسات فرمائے. شاہ تراب الحق قادری صاحب الحمدللہ مفکر اسلام, مفسر قرآن حق حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رضوی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی رہے. اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ حضرت سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنا خادم بنایا اور دست بیعت فرمایا, اور پھر حضرت نے مجھے خلافت سے بھی نوازا. سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بتایا کہ حضرت میں ہندوستان جا رہا ہوں. کہا کہ بریلی شریف بھی جاؤ گے؟ کیا بات. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں بریلی شریف جاتا رہتا ہوں اور اب بھی جاؤں گا. کہا کہ وہاں پر مفکر اسلام شیخ الاسلام حضرت محمد مفتی اختر رضا خان صاحب ہوں گے, میرا ان کو سلام پیش کرنا. بہرحال میں نے سلام پیش کیا. جب میں پہنچا بڑی شفقت کری, اور شیخ الاسلام تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بھی اس خادم کو خلافت سے بریلی شریف میں ہی نوازا. خوش نصیب ہے. سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ اور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی شخصیت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا, اور اتنے قریب سے دیکھا کہ ان کے ساتھ میں رہا, کھانا ساتھ کھایا, ان کے ساتھ سفر کیا. میں نے بریلی شریف
سے باہر پروگرام ہوتے تھے ان کے ساتھ میں گیا، صحیح، میں نے شفیق پایا، محبت کرنے والا پایا دونوں شخصیات کو۔ حالانکہ ان کے چہرے کے اوپر جاہ و جلال بہت تھا، دیکھنے والا سہم جاتا تھا اور قریب آنے سے پرہیز کرتا تھا کہ یہ تو بہت اعلیٰ قسم کی اور جاہ و جلال ہے، لیکن جیسی جیسی وہ قریب آتا تھا ان دونوں شخصیت کے پاس تو اتنی حلیم طبیعت پاتا تھا کہ وہ پھر ان کے گن گانا شروع کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ سر تا پا دونوں شخصیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پے کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کبھی سنت کے خلاف میں نے ان کو نہیں دیکھا، اور انہی کی تربیت تھی کہ یہ خادم بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کے ہی نقش قدم پہ چلیں، ان کے نقش قدم، اور بڑی حلیم شخصیت تھی۔ جزاک اللہ۔ آخر میں میرا یہ پیغام جی جی، یہ امت کے اوپر کی طرف ہے کہ ہم لوگ اپنی قسمتوں کو روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری تو نے قسمت کیسے بنائی ہے، اور اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ اپنی قسمت کو کبھی نہ کوسنا، وہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت کو بہت اعلیٰ بنایا ہے، بے شک، بہت اچھا بنایا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کیا کہا کہ بھائی وہ کیسے، ہماری قسمت تو خراب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہماری قسمت اس وجہ سے اچھی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ، کیا بات واہ ہے۔ واہ، کیا بات۔ اور کئی لوگ آئے اور دعائیں مانگتے رہے، کئی نبی اور ان کی امتیں دعائیں مانگتے رہی کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، لیکن ہم نے تو دعا بھی نہیں مانگی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ تو ہماری قسمت بڑی پیاری ہے، تو خدا را اپنی قسمتوں کو برا مت کہا کرو، اور قسمت جو ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جوڑ لیا کرو، جو کہ میرا موضوع تھا، رسول عربی اعلیٰ سے اعلیٰ، کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، حق ہے۔ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر کے اندر جو ہے میں حیدرآباد نیوز چینل کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی ٹیم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن صاحبزادہ حافظ و قاری محمد علی نقشبندی صاحب بڑے شفیق ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور رات و دن جو ہے اس میں لگے رہتے ہیں، تمام علماء مشائخ کے ساتھ جو ہے جاتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں، پھر ان کا انتظار کرتے ہیں، پھر پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی، اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ حضرت صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ حضرت میں چاہوں گا کہ آپ المختصر جامع دعا حیدرآباد میں اس کے لیے متعلق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہی، آج 10 ربیع النور کا جو پروگرام کیا ہے، اس ربیع النور کے صدقے میں حیدرآباد نیوز چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ اس میں جتنی بھی پوری ٹیم کام کرتی ہے کسی بھی حوالے سے، یا الہی ان کو بھی ترقی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے دسترخوان میں کشادگی نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کا کام لے کر چل رہے ہیں، چینل کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، یا الہی ان کو اور ترقی عطا فرما۔ ہمارے صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہی، نبی نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان قائم فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ شان طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے اعراس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ہوں یا نہ ہوں، یہ جشن جاری اور ساری رہے گا۔
یا الہی ہماری تمام جائز دعاؤں قبول منظور فرما، ہم سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت نے ماشاءاللہ بہت اچھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان دونوں حضرات کو آباد و شاد رکھے۔ ناظرین انشاءاللہ 11 دن شریف کو نئے مہمانوں کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی مرحبا سرور کونین ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ بسم اللہ سٹی کی بھرپور کامیابی کے بعد عارف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اب پیش کرتے ہیں ٹھنڈی ہواؤں اور مہمان نوازی کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 9:10 کے پررونق علاقے 12 ربیع الاول چوک سے منسلک بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، ایک عظیم الشان پروجیکٹ 80، 120 اور 200 گز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، اس کے علاوہ 80 اور 120 گز کے سنگل اور ڈبل سٹوری بنگلے، ساتھ ہی 200 گز کے لیوش اسٹائل ڈبل سٹوری بنگلے، پانی، گیس، بجلی کی سہولیات پہلے سے موجود۔ بسم اللہ سٹی ایکسٹینشن، آپ کا اپنا گھر، آپ کی اپنی جنت۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ ہرمین ڈریم سٹی ٹنڈو جام، مین میرپور خاص روڈ جیسی آئیڈیل لوکیشن پر، جہاں بلند تر معیار زندگی کی نئی وسعتیں اور تصور حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ 120 اور 160 گز کے ویل ڈیزائن ڈبل سٹوری بنگلوز، ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے مکمل سپورٹس کمپلیکس، تازگی کے احساس کے لیے پارکس، فوری طبی امداد کے لیے اسکیم کا اپنا ہاسپٹل، منی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ فوڈ اسٹریٹ۔ حیدرآباد بلڈنگ کنسٹرکشنز کے بہترین پلانرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم نے تمام سہولیات سے آراستہ بنگلوز ڈیزائن کیے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز کے لیے گولڈ مارکیٹنگ، فون 0336 5939 029۔ داؤد سپر مارکیٹ حیدرآباد کی پہلی بین الاقوامی طرز کی 3 فلورز پر مشتمل سینٹرلی ایئر کنڈیشن سپر مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء چیلنجنگ پرائس پر دستیاب ہیں۔ داؤد سپر مارکیٹ کا خوش اخلاق تربیت یافتہ عملہ آپ کی شاپنگ کو آسان بنائے، جبکہ بہترین فیملی ماحول آپ کو محفوظ اور پرسکون شاپنگ سے لطف اندوز کرے۔ 3 فلورز پر مشتمل وسیع پارکنگ اور سیف اینڈ سیکیور والیٹ پارکنگ۔ داؤد سپر مارکیٹ، جہاں سب کچھ ملے ایک چھت کے نیچے، وہ بھی محفوظ، پرسکون اور کم قیمت پر۔ زندگی کو آسان بنائیے، داؤد سپر مارکیٹ آئیے۔ داؤد سپر مارکیٹ، مین آٹوبان روڈ، حیدرآباد۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ۔
जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك